بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ نے کالے جھنڈوں کا لشکر کا تو سنا ہی ہوگا۔ آج ہم بات کریں گے سرخ اونٹوں کے لشکر کی۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ایسا وقت لے کر آئے گا کہ جس میں زمین پر فتنوں کا طوفان برپا ہوگا؟ ایسا دور جب ہر طرف ظلم کا راج ہوگا، خون ریزی عام ہو جائے گی، انسانیت بربادی کی دہلیز پر کھڑی ہوگی، اور یہ وہ وقت ہوگا جب فتنہ سفیانی، دجال، یاجوج ماجوج اور دعوت الارض جیسے عظیم فتنے دنیا میں برپا ہوں گے۔ تو آج ہم انہی فتنوں کی بات کریں گے اور امام مہدی علیہ السلام کی ظہور کی امپورٹنس کو بھی سمجھیں گے۔ ناظرین، امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ سفیانی ایک جابر اور ظالم حکمران ہوگا، جو کہ شام کے علاقے ایک وادی سے خروج جس کا ہوگا، اور یہ فتنہ اتنا ہولناک اور تباہ کن ہوگا کہ اس کے بعد دنیا میں کوئی امن و سکون نہیں رہے گا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے اس کی ظاہری شکل و صورت کو بھی بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ سفیانی کا چہرہ سرخ ہوگا، اس کی آنکھوں میں سختی اور قہر ہوگا، اس کی زبان پر ہمیشہ یہ الفاظ ہوں گے کہ اگر میں جہنم میں بھی جاؤں تو بھی میں انتقام ضرور لوں گا۔ سفیانی کا یہ فتنہ اس قدر شدید ہوگا کہ وہ عراق، اردن، شام، فلسطین اور حجاز کو فتح کر لے گا، اور اس کے بعد وہ مدینہ کی طرف پیش قدمی کرے گا اور اہل مدینہ پر وہ بے تحاشا ظلم و ستم ڈھائے گا۔ لیکن جب سفیانی کا لشکر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم معجزہ ہوگا جسے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی ظاہر کر سکتی ہے۔ وہ لشکر مقام ابوا پر پہنچے گا تو زمین پھٹے گی اور وہ سارا لشکر زمین کے اندر دفن ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ واقعہ ہے جس کا ذکر قرآن پاک کی سورہ سبا کی آیت نمبر 51 میں کیا گیا ہے۔ اور کاش آپ دیکھیں جب وہ گھبرائے ہوئے ہوں گے، پس نہ بچ سکیں گے اور پاس ہی سے پکڑ لیے جائیں گے۔ یہ واقعہ نہ صرف سفیانی کے فتنے کا خاتمہ کرے گا، بلکہ اس سے امت مسلمہ کو یہ پیغام ملے گا کہ اب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور بہت ہی قریب ہے۔ اب بات کرتے ہیں مغرب سے آنے والے لشکر کی۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب شام میں دو جنگی قوتوں کے درمیان زبردست قسم کی لڑائی ہوگی تو طاقتور زلزلہ آئے گا، جس سے تقریباً 1,00,000 لوگ لقمہ اجل بن جائیں گے، یعنی مار دیے جائیں گے۔ اسی وقت مغرب سے ایک لشکر آنا شروع ہو جائے گا جس کے گھوڑے سرخ رنگ کے ہوں گے، ان کے کان اور دمیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی، ان کے پاس جنگی جھنڈے ہوں گی، اور یہ لشکر ایک ایسی تباہی کا منظر پیش کرے گا جسے تاریخ کبھی بھی نہیں بھولے گی۔ دمشق کے قریب سے زمین دھنس جائے گی اور پھر ایک بدترین شخص جو کہ ہندہ جگر خوارہ کی نسل سے ہوگا دمشق کے منبر پر قبضہ کر لے گا، اور یہ وہ وقت ہوگا جب عالم اسلام پر سخت ترین آزمائشوں کا دور ہوگا، اور یہ وقت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی طرف اشارہ کرے گا۔ ناظرین، حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب سفیانی کا خروج ہوگا تو تمہیں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا انتظار کرنا شروع کر دینا چاہیے۔ تو پھر جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو وہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور زمین پر ہر طرف عدل و انصاف لے کر آئے گا۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے ہر طرف ظلم و بربریت کا دور ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام آئیں گے اور وہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ وہ تمام فتنوں کا مقابلہ کریں گے، دجال کو قتل کریں گے، یاجوج ماجوج کے فتنے کو ختم کر دیں گے، اور ان کا مقصد امت مسلمہ کو متحد کرنا اور انسانیت کو صحیح راستے پر لانا ہوگا۔
دجال کا فتنہ ایک ایسا فتنہ ہوگا جس کا ذکر کئی احادیث میں کیا جا چکا ہے۔ دجال ایک جھوٹا مسیحا ہوگا جو کہ لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے جھوٹے معجزات دکھائے گا۔ اس کا مقابلہ امام مہدی علیہ السلام سے ہوگا اور حضرت امام مہدی علیہ السلام اسے قتل کر دیں گے۔ اسی طرح یاجوج ماجوج کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ یہ 2 قومیں ہوں گی جو دنیا کے آخر میں ایک عظیم فتنے کا سبب بنیں گی اور حضرت امام مہدی علیہ السلام ان کا بھی خاتمہ کریں گے۔ تو ناظرین، آج ہم نے جو بھی باتیں کی ہیں یہ صرف افسانے نہیں ہیں بلکہ یہ وہ سچائیاں ہیں جو کہ ہمیں بیدار کرتی ہیں کہ وہ وقت آ چکا ہے جب ہم حق و باطل کی جنگ لڑیں گے۔ اسی لیے ہمیں اپنے آپ کو پاک رکھنا چاہیے اور امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے لیے خود کو تیار رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سفیانی فتنے سے محفوظ رکھے اور امام مہدی علیہ السلام کے سچے پیروکاروں میں شامل کرے۔ ناظرین، میری آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔